سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاس ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. مگر سر میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال تو یہ ہے کہ سر میرا سوال جڑن والا کے اوپر ہے. سر پورے شہر کے چرچ کے اوپر آگ لگا دی گئی اور ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ سر آفس میں ہی تھے، اگر میری علم میں کمی ہو تو سر پلیز اضافہ کریں، مگر جتنا مجھے علم ہے آپ سر آفس میں تھے اور آپ کے ہوتے یہ ہوا، مگر کیا حکومت نے سر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جی سر آپ گئے، آپ نے سر پرابلی ان کے چرچز اور کے لیے آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے، مگر کیا یہ سلوشن ہے سر؟ کیا یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کتنے سر اور مندر چلیں گے پاکستان میں؟ کتنے سر اور عیسائیوں چرچ کو آپ سے جلائیں گے تو حکومت کوئی ایکچوئل سر سلوشن کی طرف آئے گی؟ شکریہ. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنی مائنورٹیز کے لیے اتنا اسٹرانگلی فیل کرتے ہو، یہ ایک خوشی کی بات ہے. حالانکہ تم تو بہت مایوس مجھے لگ رہے ہو حکومت کے حوالے سے، ہم مایوس نہیں ہیں آپ کے حوالے سے. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا، اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے ایز اے بیوروکریٹ ہو، ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں، اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں، اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے، اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو، پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا، پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. یہ میں صرف ایک ایڈیشنل پرسنل پریولیج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میں نے کی ہے. یہ ہم دونوں کی اگریمنٹ سے ہوا. آپ نے اگری کیا کہ ہم آئیں گے، میں نے اگری کیا کہ میں ایڈریس کروں گا. یہ کسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ میرا بولنا نہ آپ کا سننا. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا، 20 منٹ بولا، وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو، 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے، شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے، کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے. ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. آپ کو کسی نے اس پہ پابند نہیں کرنا تھا، کسی نے برا نہیں کہنا تھا، کیونکہ ایک والنٹیئر پریزنس تھی آپ کی. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. یہ ہمارے دیکھو، میں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں. یہ اس ایج میں نا انسان کو غصہ بڑا آتا ہے. وہ اینگر مینجمنٹ جو ہے نا، دیٹ از دی موسٹ. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں اینگر مینجمنٹ. وہ بعد میں جب مجھے کو غصہ آتا ہے نا، وہ بھی ٹانٹ کرتے ہوئے مجھے یہی کہتا ہے کہ جی اینگر مینجمنٹ کرو. تو چیزوں کو ریلیٹیولی ہم ہیومنسٹک لیول پہ تھوڑا سا نارمل لیتے ہیں. یہ بہت سختی ہم نے ایک دوسرے کے لیے بنا دی ہے، تھوڑا سا ایز ڈاؤن کر دیں.
Right. So my question is that recently we've seen a lot of religious sentiments and religious rhetoric being used by politicians, not only to entice voters, but also to kind of attack another political party. So considering we already have a considerable amount of restrictions on the kind of discourse that we can engage in, should this not also be a restricted part of discourse, considering that, yes, we are an Islamic nation, but there are a lot of other religions in the country, and also religion is considered to be a very sensitive topic. It should not be weaponized and politicized as it is now. I mean, this one genuinely deserves a clap. Look, religious, as I was initially referring to my point about the identity, part of our identity crisis is that we think that we have monopolized the question of identity and it has to take inspiration from the faith of Islam. What sort of Muslim are you? Are you a Ahl Hadith Muslim, or a Brelvi Muslim, or a Ahl Tashi Muslim, or Deobandi Muslim, so on and so forth. All these sub-identities of those sub-sectors of identity creates further confusion. So what is the position of Hindus among us, or Christians among us, or Ahmadis among us, which we, by law, have divorced them from the main faith? And then, how do you bring that inclusiveness into this question of identity? And how do you project, if there is a nation building, which he was referring to, and how could you articulate that new branding of Pakistan? Or is it even needed? Is it even required? Or does the rest of the nations have taken that course? Answer to all of these questions is yes. We need to do that. How do we do it? I think so we have to do it in a very wise manner. I am a follower and a fan of Iqbal. And I am very much fortunate that I had access to read him in Persian. In one of his couplets, he says, Guft hikmat ra khuda khaire kasir, that God has declared wisdom as a abundant good. If he gives wisdom to someone, he has bestowed him with abundance good. So whatever we do, we need to do it wisely. When I say we need to do it wisely, I mean the most sacrosanct thing in any society is social order. Look at the early 13 years of the Prophet. He faced all kind of persecutions, but he did not challenge the social order. I mean, he was excluded from the society, he was physically attacked, he was challenged on the ideas which he believed were truthful, and the people who were representing, according to him, the falsehood ideas were more dominant. They were part of the group of the oppressors, tyranny, but he did not challenge the social order. So there is a sanctity and sacrosanct status of social order. Whenever you want to transform such thing, you keep that at the back of your mind, that while keeping this social order, how do you transform those values, those systems, in a way, in a manner, where the peaceful coexistence is morphed in a way that the jolts are unfelt. The jolts are not there where the disintegration or the chance of the disintegration is there. Who would lead such a journey? You, him, he, me, all of us. All of us has to contribute and think about it. That's why my request to those jingoistic youngsters who just want to change everything with this one election day, good, go and vote that day, definitely. But changes, they evolve. They evolve, they are gelled in, sometime in decades, sometime even in centuries.